اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا یہ درس اللہ تعالیٰ اس نصیحت پر مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع ہمارا چل رہا تھا گھروں کے حوالے سے، 4 کرنے کے کام اور 4 وہ کام جو گھروں میں نہیں ہونے چاہیے، وہ انشاءاللہ باقی ہے۔ ان دنوں کی مناسبت سے ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے، ذہن بھی بنا ہوتا ہے، زیادہ چیزیں فائدہ مند ہو جاتی ہیں، اس لیے انہی حوالے سے کچھ چیزیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ان کو سمجھ سکیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات ان کے ہاتھ میں تھی، بیٹھے تورات کے عبارت تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب تورات پہ پڑی، آپ کو بہت زیادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ ناراضگی کی وجہ سے لونہ یتغیر، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ سنن دارمی میں 449 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھ رہے تھے، پاس سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، اے عمر اما ترا وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے آپ کی تورات اس کی قرات کرنے کی وجہ سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات بند کر دی، فوراً کھڑے ہو کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبقرآن کلام، او کما قال، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، اور اس کتاب قرآن جو اللہ کا کلام ہے ہدایت کے لیے اس پہ راضی۔ یہ الفاظ جب انہوں نے پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کچھ کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ عمر لو کانا موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے جن کی کتاب آپ پڑھ رہے تھے، وَأَدْرَكَ نبوتی، اور میں نبی بن کے آ جاتا، میری نبوت وہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے آ جاتی، فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِی، تم لوگ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگتے، انہی کی نبوت میں رہتے، وَتَرَكْتُمُونِی، مجھے چھوڑ دیتے۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ آپ تورات پڑھ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام والی، اگر آج خود وہ نبی موجود ہوتا جس پہ اللہ نے تورات اتاری تھی، تم اس نبی کے پیچھے چلے جاتے، مجھے چھوڑ دیتے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کی نبوت کی موجودگی میں، آپ کی رسالت کی موجودگی میں کوئی اور نہ شخصیت، نہ ہی کسی کی بات، نہ ہی کسی کا کلام وہ اتھارٹی نہیں ہو سکتا۔ یہ پاک پیغمبر کو اللہ نے شان، مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ بلکہ دنیا بننے سے پہلے پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان سے لے لیا تھا کہ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن بہ، تم لوگ اپنے اپنے علاقے میں جاؤ گے، میں تمہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ایک ایسا رسول آ گیا ہے، اس رسول نے آ کے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم اپنی رسالت کی دعوت چھوڑ دو گے، فوراً اس کا کلمہ پڑھ لو گے، اور اس کے مددگار بن کے اس کے ساتھ اس کی دعوت میں شامل ہو جاؤ گے۔
یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان تمام چیزوں کو جب بندہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پارہ نمبر 28 میں سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 3 ہے کہ پروردگار کائنات نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں پڑھنے دی جا رہی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں موجود ہیں، ایک طرف اللہ عز و جل کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جیسے رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کے ملت، ان کا جو انداز رہا ہے دین میں، اس کی پیروی کریں۔ تو پتہ چلا یہی پھر دن بنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے، آپ کی سیرت کو سمجھنے کے، اور آپ کی زندگی سے اپنے لیے رہنمائی نکالنے کے۔